یہ انصاف کی بات، اور اسلام انصاف کے لیے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے اپنے رسولوں کو کتاب کے ساتھ اور واضح تعلیمات کے ساتھ بھیجا، ان کے ساتھ کتاب کو اور میزان ترازو کو نازل کیا، انصاف، تاکہ لوگ انصاف پر قائم کر دیے جائیں۔ کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں ہونی چاہیے۔ کسی کے پاس اگر زیادہ دولت ہے، کہیں سے آ گئی ہے یا اس نے جمع کیا ہے، کچھ بھی ہو، ابھی اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو وہ سماج کے غریب لوگوں پر، محروم طبقات پر خرچ کرے، نہ کہ اس سے اور زیادہ دولت حاصل کرنے کی کوشش کرے اور خود موٹا ہوتا جائے اور لوگوں کا خون چوس چوس کر ان کو دبلا کر دے، مر جائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں کئی باتیں ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ یسألونک ماذا ینفقون، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، قل العفو، کہو کہ اپنی ضرورت سے جو زیادہ ہے خرچ کر دو۔ لیکن یہ اخلاقی تعلیم، یہ قانونی اور لیگل بائنڈنگ نہیں کہ جو بھی تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے خرچ کرو سماج پر، جانے دو۔ کیوں خزانے کے سام بن کے بیٹھے ہو؟ کیوں 50 کپڑے سلواتے ہو؟ کیوں 10 بلڈنگوں پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہو؟ کیوں سارے کارخانے تمہارے پاس ہیں؟ اور لوگوں کو استعمال کرنے دو اس کو۔ لیکن اگر تمہارے اندر اتنی فراغ دلی، براڈ مائنڈڈنس نہیں ہے، تو پھر تم پر زکوٰۃ واجب کی گئی۔ جو کچھ تمہارے ایسٹس ہیں یا بزنس میں تم نے پیسہ لگا رکھا ہے، 1 سال کے بعد 2.5% تمہیں پبلک ویلفیئر پر، عوام کے لیے خرچ کرنا ہوگا۔ یا تو سب خرچ کر دو، یا صدقہ و خیرات دو، یا کم سے کم اتنا 2.5% اینول خرچ کرنا پڑے گا تم کو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم، جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کر کے سینت کے رکھتے ہیں اور ان کو اللہ کے راستے میں، اللہ کے بندوں پر خرچ نہیں کرتے، تو ان کو دردناک سزا کی خوشخبری دے دو۔ اور پھر کہا جا رہا ہے کہ یہ سونا چاندی اور روپیہ پیسہ جو انہوں نے جمع کیا ہے، قیامت کے دن جہنم میں آگ پر تپا کر ان کو اس سے داغا جائے گا۔ تو کم سے کم آپ کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ یا ایک طریقہ ہے کہ قرضہ دیجیے، آپ کے پاس جو ایکسٹرا منی ہے، منی پاور ہے، قرضہ دیجیے۔ آپ قرضہ نہیں دینا چاہتے، زبردستی نہیں، تب ایک ہی راستہ اب آپ کے سامنے، آپ اسے سود پہ نہیں چلا سکتے ہیں، سود کے ذریعے سے دوسروں کا خون نہیں چوس سکتے ہیں، سود کے ذریعے سے اپنی دولت میں اضافہ نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک ہی راستہ ہے، اسے انویسٹ کیجئے اور نفع اور نقصان میں آپ پارٹنر بن جائیے۔ ایک سمجھ میں آنے والی بات ہے نا، ایک آدمی کے پاس 100 کروڑ روپے ہیں، 100 کروڑ روپے کو انویسٹ کرتا ہے۔ اب جتنے لوگ انٹرپرینرز ہیں، ایک آدمی اس سے 100 کروڑ روپے لیتا ہے۔ اب جس چیز کے لیے وہ کارخانہ قائم کر رہا ہے، 1 سال تک کارخانہ قائم ہی نہیں ہوا، مختلف اکنامک ڈیفیکلٹیز، ریسیشن وغیرہ آ گیا، وہ کہتا ہے کہ نہیں، تم نے مجھ سے 100 کروڑ روپیہ لیا ہے، اب 20 کروڑ روپے ملا کر 120 کروڑ روپے دے دو، یہ تو ظلم کی بات ہے۔ یا پھر یہ کہ کوئی حادثہ ہو گیا، وہ کہتا ہے کہ نہیں، I am not concerned with all those things، 100 کروڑ روپے لیے تھے، 120 کروڑ روپے مجھے واپس کرو، یا میں بیچ میں وڈرا کر لوں گا اپنے پورے کے پورے منی کو۔ یا پھر یہ کہ بھائی میں نے آپ سے 100 کروڑ روپے لیے تھے، میں نے بزنس کیا، دیکھو 10% نفع آیا ہے، صرف 110 کروڑ روپے بنے، نہیں میں نہیں جانتا ہوں، مجھے میرے 120 کروڑ روپے ملنے چاہیے۔ یہ ظلم ہے، یہ انسانیت کے خلاف ایک بہت بڑا ظالمانہ رویہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے ہندوستانی سماج میں بھی اور دوسرے ملکوں میں بھی دولت کھنچ کر جا رہی ہے۔ کس کے پاس جا رہی ہے؟ سرمایہ داروں کے پاس، پونجی پتیوں کے پاس، بینکرز کے پاس، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ IMF کے پاس، ورلڈ بینک کے پاس۔ ورلڈ بینک کو کون کنٹرول کرتے ہیں؟ امریکہ کرتا ہے، جاپان کرتا ہے، بڑے بڑے مالدار ممالک کنٹرول کرتے ہیں۔ تو اس لیے اسلام یہ انصاف کا اصول ہمارے سامنے پیش کرتا ہے اور پوری قوت کے ساتھ اس کو نافذ کرتا ہے کہ سود حرام۔ ایک اور بات